انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ہماری اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت جو رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بابا سے بلند کے ساتھ کہا دیا پیش کیجیے اور بڑی اللہ سیدنا وسیدنا وسندنا وحبیبنا مولانا محمد علیہ وسلم صلوا علیہ السلام والسلام علیہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ یہ وہ رسول ہیں، یہ وہ رسولوں کی جماعت ہے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کو فضیلت عطا فرمائی۔ انہی میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا، اور انہی میں کچھ ایسے ہیں کہ جن کے درجوں کو اللہ تعالیٰ نے بلند کروا دیا۔ اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب اور دیگر انبیاء اور رسولان اعظام کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ یہ آخری آیت کریمہ کا جو ٹکڑا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، کہ ہم نے ان کے بعد کو درجوں بلند کرنا۔ اب اس سے بعد سے مراد کون ہے؟ مراد ہیں کون کہ جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجے بلند کرنا۔ اس محفل پاک کے اندر اگر میں آپ سے ایک سوال یہ کروں کہ اس محفل پاک کے اندر لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں، ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، ظاہری اعتبار سے کوئی متقی ہے، کوئی نمازی ہے، کوئی پرہیزگار ہے، کوئی روزے رکھنے والا ہے، کوئی عمرہ کرنے والا ہے، کوئی حج کرنے والا ہے، تو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے کہ بعض کو بعض پر فضیلت ہے تو وہ کون ہے، تو یہ ڈھونڈنا بہت دشوار کام ہے۔ لیکن اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس محفل کے اندر ایک ایسا ہے جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، سب سے زیادہ بلندوں والا ہے، سب سے زیادہ عظمت والا ہے، میں نے نام نہیں لیا، میں نے اس کا نام ذکر نہیں کیا، لیکن ہم اور آپ اس ایک کو جاننے کے لیے اتنے بےتاب ہوں گے، اتنے بے قرار ہوں گے کہ اس مجمع کے اندر ایسا کون ہے جس کی عظمت کا سکہ لوگوں کے دلوں پر بیٹھا ہوا ہے، ہم میں وہ ایسا کون ہے جو رفعت والا ہے، جو عظمت والا ہے، جو متقی اور پرہیزگار اتنا زیادہ ہے۔ یہ ہماری اور تمہاری بات نہیں ہے، یہ تو ایک مثالی خاکہ پیش کیا تھا، لیکن یہ تو رسولان اعظام کی بات ہے کہ رسولوں میں بعض وہ ہیں کہ جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجے بلند فرما دیے، کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، کچھ وہ ہیں جن کو ایک دوسرے پر فضیلت دی گئی، لیکن ہم اور آپ یہ سمجھے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ان میں سے وہ ہیں کہ جن کے درجوں کو اللہ تعالیٰ نے بلند فرما دیا۔ تو یہ درجہ بلند ہونے والے کون ہیں؟ یہ درجہ بلند ہونے والے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جس کے تعلق سے کلام مجید میں آیت کریمہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، کہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جس کے درجے بلند کر دیے، تو جس کے درجے بلند کر دیے اس سے مراد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس کو آپ ایک اور مثال سے سمجھیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہم اور آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نبی ہم میں جلوہ فرما ہوئے، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ آپ غور کریں اس حدیث مبارکہ پر کہ اگلے انبیاء کرام کی امتیں جب خداوند قدوس کی بارگاہ میں اپنے ہونے والے نبی کے تعلق سے جب خدا کی بارگاہ میں دعائیں کرتی تھی،
وہ کیا دعائیں کرتی تھی؟ اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث فی آخر الزمان الذی نجد صفتہ فی التوراۃ، اے اللہ ہمیں ان پر غالب کر دے، ہمیں ان پر مدد فرما، اس نبی آخر اس زمان کے صدقے میں جو آخری زمانے میں پیدا ہونے والے ہیں، جو آخری زمانے میں پیدا ہونے والے ہیں، اور جن کی یہ صفتیں ہم توریت اور زبور کے اندر پا رہے ہیں۔ تو دوستان محترم، حضرت آدم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھ رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، لیکن واسطہ دے رہا ہے نبی آخر الزمان کا۔ حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھ رہا ہے حضرت موسیٰ کا، لیکن واسطہ دے رہا ہے نبی آخر الزمان کا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھ رہا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا، لیکن واسطہ دے رہا ہے نبی آخر الزمان کا۔ تو اس نبی آخر الزمان کا تذکرہ اور چرچا ہر دور میں رہا ہے، ہر دور میں رہے گا، اور رہتی دنیا تک مصطفیٰ جان رحمت کا چرچا رہے گا۔ اور صورت قیامت بھی میدان محشر کے اندر جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو ایسی حالت کے اندر بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چرچا سب سے بلند ہوگا۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، یہ وہ ہیں کہ جن کے درجوں کو اللہ تعالیٰ نے بلند فرما دیا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چرچا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک، اور اس کے بعد سے لے کر ابھی تک اور قیامت تک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چرچا ہوتا رہے گا۔ اس لیے کہ کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہمارے زمانے میں یہ نبی نہیں تھے۔ اگر میدان محشر میں خداوند قدوس امت کو جب گواہ بنائے کہ تم گواہی دو کہ کیا تمہارے زمانے میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، تو ہم امت مصطفیٰ گواہی دے گی کہ ہاں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم نے ایسی ایسی صفتوں کے اندر آیا۔ تو کفار و مشرکین میں سے 5 لوگ ایسے ہوں گے جو انکار کر دیں گے، کیا کہیں گے کہ یہ امت تو حضور کے زمانے میں تھی ہی نہیں، پھر انہوں نے گواہی کیسے دی؟ تو جب امت مصطفیٰ کی گواہی قابل قبول نہیں کرتی جائے گی، جس کو کفار و مشرکین اس گواہی کو جب ٹال دیں گے، اب پھر آخر میں گواہی کون دیں گے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گواہی دیں گے، پیارے آقا گواہی دیں گے۔ اب جب مصطفیٰ جان رحمت گواہی دیں گے، اب کفار و مشرکین کو بھی اس بات کی سکت نہ ہوگی کہ اب نبی کی گواہی کو وہ ٹھکرا سکے، اس لیے کہ وہ بھی جانتے تھے کہ یہ نبی وہ ہے جن کا چرچا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک، اور حضرت عیسیٰ کے بعد صبح قیامت تک مصطفیٰ جان رحمت کا چرچا ہوتا ہے اور ہوتا ہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے، اس قدر رفعت اور بلندی اور عظمت اور شرافت اور کرامت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اگر انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام ان سے بھی درجہ بلند ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی درجہ بلند ہیں، کون؟ ہمارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے بھی درجہ بلند ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے درجہ بلند ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ سے درجہ بلند ہیں ہمارے نبی۔ جب انبیاء کرام سے ہمارے نبی درجہ بلند ہیں تو ہم سے اور تم سے کتنے بلند ہوں گے؟ ہمارے اور تمہارے سے کتنے بلند ہوں گے جس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے فرماتے ہیں امام اس کو محبت کہ عرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، عرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرواں عرش پہ اڑتا ہے فریا تیرا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جن کو ماننا، جن کے تعلق سے عقیدہ اچھا رکھنا، یہی محبت کی نشانی ہے، یہی اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے۔ دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے آخر میں ایک بات میں پیش کروں۔ حضرت سیدنا مریم علیہ السلام
حضرت عیسیٰ روح اللہ کی والدہ ہیں، آپ پر تہمت لگی، پاکی کی گواہی کس نے دی تھی؟ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام۔ ایام سرپاگی میں یعنی دودھ پیتے بچے حضرت عیسیٰ روح اللہ، انہوں نے اپنی ماں کی پاکیزگی کی بیان دی کہ میری ماں پاک ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، پاکی کی گواہی کس نے دی تھی؟ وہ بھی سرپاگ بچے نے، دودھ پیتے بچے نے پاکی کی گواہی دی۔ اب اور آگے دیکھیے، ام المؤمنین حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ پر بھی تو تہمت لگی تھی، پاکی کی گواہی کس نے دی؟ پاکی کی گواہی کس نے دی؟ جب دودھ پیتے بچے نے حضرت سیدنا مریم علیہ السلام کے لیے گواہی دی، یوسف علیہ السلام کے لیے پاکی کی گواہی ایک دودھ پیتے بچے نے دی، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگی تو پاکی کی گواہی کس نے دی؟ اگر مالک کو مولا چاہتا ریت کے ذرے پاکی کی گواہی دے دیتے، درخت کے پتے پاکی کی گواہی دے دیتے، آسمان کے ستارے پاکی کی گواہی دے دیتے، درخت شجر حجر سب کے سب گواہی دے دیتے، لیکن کسی نے گواہی نہیں، سب کو اللہ کا حکم ہو گیا، اے درخت خاموش ہو جاؤ، اے درخت کے پتوں خاموش رہنا، اے کنکروں اور پتھروں تم بھی خاموش رہنا، اے ستاروں تم بھی خاموش رہنا، اے ریت کے ذروں تم بھی خاموش رہنا، اے دریاؤں کے پانی کے قطروں تم بھی خاموش رہنا، اور اے میرے محبوب تم بھی خاموش رہنا، اے میرے حبیب تم بھی خاموش رہنا۔ یہ تمہاری بیوی تمہاری زوجہ کی بات ہے، تم سے گواہی نہیں دلوائی جائے گی، دنیا کی کسی چیز سے گواہی نہیں دلوائی جائے گی، سب کو اللہ کا حکم ہو چکا۔ اللہ نے فرمایا اے مصطفیٰ تم بھی خاموش رہنا، باقی کی گواہی میں دینے والا، باقی کی گواہی خود مالک کو مولا دینے والا ہے۔ دوستان محترم، کتنا پرکیف منظر کہ باقی کی گواہی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خود رب کائنات دے رہا ہے، اور اسی کے تعلق سے کیوں ایسا کہ اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گواہی دے دیتے، ریت کے ذرے گواہی دے دیتے، درخت کے پتے گواہی دے دیتے، لیکن وہاں تو سب کو حکم ہو چکا ہے اور مصطفیٰ کو بھی حکم ہو چکا ہے، تم بھی مت بولنا، اس لیے کہ یہ تمہاری زوجہ کی بات ہے، اگر تم گواہی دو گے تو وہ حدیث بنے گی، تم گواہی دو گے تو وہ حدیث بنے گی، اور تم گواہی دو گے تو وہ حدیث بنے گی، اور حدیث کے اندر نہ جانے راوی کوئی کیسا ہوگا، کوئی کیسی کیسی باتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے کرے گا، اس لیے حدیث تم بھی نہ بولو، اس لیے کہ تم بولو گے وہ حدیث بنے گی، گواہی میں دوں گا اور میں جو بولوں گا وہ قرآن بنے گا، میں جو کہوں گا وہ قرآن ہوگا، اور جو قرآن کی آیت کریمہ کا انکار کر دے گا اس کا کفر اظہر میرا سب ہو جائے گا، سورج سے بھی زیادہ ظاہر ہو جائے گا۔ اس لیے اے حبیب تم گواہی مت دینا، اے ریت کے ذروں تم گواہی مت دینا، اے درخت کے قطروں، اے سمندر کے قطروں تم گواہی مت دینا، یہاں حبیب کی زوجہ کی بات ہے، اس لیے مالک مولا نے خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے قرآن کریم میں سورہ نور کے اندر 10 آیت کریمہ حضرت عائشہ صدیقہ کی پاکیزگی کے حوالے سے ایک ساتھ عزیزان نے ملت سلام، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوشان۔ اب یہاں پر پھر ایک اور بات، کچھ لوگ اعتراض کرنے والے یہاں پر اس حدیث پاک کے حوالے سے یہ اعتراض ضرور کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، جبھی تو آپ نے گواہی نہیں دی، اگر آپ کو معلوم ہوتا تو آپ گواہی دے دیتے۔ یہ اعتراض، یہ سوال، لیکن دیکھیے
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تم یہ کہہ رہے ہو تو مصطفیٰ کو اگر معلوم ہوتا تو آپ خود گواہی دیتے. ارے مصطفیٰ کو معلوم ہے تبھی تو گواہی نہیں دے رہے ہیں کہ ادھر سے آیت آنے والی ہے میں کیسے بولوں, ادھر سے اللہ کا کلام نازل ہونے والا ہے میں کیسے گواہی دوں. تو یہی تو علم غیب مصطفیٰ ہے. جس بات سے جس حدیث سے تم انکار علم غیب کر رہے ہو اسی سے مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ثابت ہو رہا ہے. تو اسی لیے امام اس کو محبت فرماتے ہیں, عرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, عرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, کس رواں عرش پہ اڑتا ہے فریضہ تیرا. تو یقیناً پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے ارفع و اعلیٰ اور سب سے افضل اور بلند ترین رفعتیں نعمتیں عظمتیں مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. اتنے بڑے پیغمبر اسلام کی ہم امت اور اتنے سارے احسانات ہمارے اوپر مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے, پھر بھی اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان پر ہمارا غور اور ہمارا ذہن نہیں جاتا ہے کہ مصطفیٰ علیہ رحمت نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ مصطفیٰ علیہ رحمت نے فرمایا. ہم اس کو محبت کے اندر نعرے تو بہت زوردار لگا دیتے ہیں, اس کو محبت کا دعویٰ تو بہت ہی بلند و بالا کر دیتے ہیں, لیکن پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک جسے نماز کہا گیا ہے اس سے ہم دور نظر آ رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, اس پر ہمیں خاص طور پر توجہ دینی ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر پریکٹیکل عمل کرنا ہے ہمیں, اس لیے کہ نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. آج بندوں کے جو کام لین دین وغیرہ کے, کھیتی اور جو کاروبار جس کے اندر کچھ نہ کچھ رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم حضور کی محبت میں نام لینے والے ہیں, آپ سے عشق کرنے والے ہیں, لیکن پھر بھی ہمارے کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی ہے. ہمارا فلاں کام ہوتے ہوتے رک جایا کرتا ہے. کسی نے کچھ کر دیا ہوگا, کسی کا چکر چل رہا ہوگا, کسی نے یہ کر دیا, کسی نے یہ باندھ دیا. یہ ہمارے ذہن و فکر کے اندر ایسی باتیں ہیں, اسے دور کرو نماز کے ذریعے سے. اس لیے کہ نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں. نماز ہی مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر تم نماز پڑھو مومن کی معراج بھی نماز ہے اور نماز مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو جب تم نماز پڑھو گے مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک جب پہنچے گی تو وہی مصطفیٰ علیہ رحمت تمہارے وہ کام جو رکے ہوئے ہیں, جو منزل مقصود تک نہیں پہنچ رہے ہیں, تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر خداوند قدوس کی بارگاہ میں تمہارے ان کاموں کے لیے اگر ہاتھوں کو بلند کر دیا, تمہاری دنیا بھی سبر جائے گی, تمہاری دوستان محترم, 5 وقتہ نمازوں کی پابندی ضرور کریں اور شریعت مطہرہ کے اوپر قرآن مقدس اور حدیث رسول کے مطابق عمل کریں اور 5 وقتہ نماز کی پابندی کر کے قرآن مقدس کی تلاوت اور اہل سنت والجماعت کے عقائد پر مضبوطی کے ساتھ قائم اور دائم رہنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم تمام حضرات کو توفیق رفیق عنایت فرمائے.